بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو معلومات آپ کو ملیں گی ان میں سر فہرست یہ ہے کہ اس امت کے مسلمانوں پر روزے کب فرض ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزوں کی ابتدائی دور کی مختصر تاریخ پر نظر ڈالتے ہوئے یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ روزوں کی فرضیت کے اسباب کیا ہیں، یعنی روزے ایمان والوں پر فرض کیوں کیے گئے۔ ان تمام چیزوں کو زیر بحث لائیں گے۔ بس آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ثوابدید کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ تو چلیے آج کے اس موضوع کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ ترجمہ ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ دوسری آیت ہے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، جس کا ترجمہ ہے یہ روزے چند گنے ہوئے دن ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے لیے اجازت ہے کہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر بھی روزہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ ادا کریں۔ 1 روز کا فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلائے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم روزے رکھو۔ عزیز دوستو، یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں یعنی آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 184 سن 2 ہجری میں جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی۔ ان 2 آیتوں میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے، لیکن یہاں 3 طرح کے لوگوں کو اجازت دی گئی کہ اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 مریض یعنی بیمار، نمبر 2 مسافر جو کسی سفر میں ہو، نمبر 3 وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی قدرت تو رکھتے ہیں لیکن روزہ نہ رکھنا چاہیں، تو ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ آپ فدیہ ادا کرو، یعنی 1 مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلا دو تو یہ آپ کے روزے کے مثل ہو جائے گا۔ یہ حکم بدستور تقریباً 1 سال تک جاری رہا، اور اس کے بعد نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس پر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اس آیت میں وہ حکم منسوخ کر دیا گیا جس کا ذکر آیت نمبر 184 میں کیا گیا تھا
کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں تو وہ روزے کے بدلے فدیہ ادا کریں. لیکن مذکورہ آیت میں یہ صاف واضح کر دیا گیا کہ جو لوگ بھی روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں ان پر روزہ رکھنا لازم اور فرض ہے. ناظرین، روزوں کی فرضیت کی مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھی گئی. اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ روزے فرض کرنے کے کیا اسباب ہیں اور اس میں اللہ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں اور مسلمانوں کے لیے اس میں کیا فائدے ہیں. تو چلیے، نمبر 1، روزہ تقوی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے. تقوی کے معنی ہیں ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا، احتیاط کرنا. تقوی کا مطلب اور تقوی کی شرعی تعریف ہے کہ آدمی اللہ کے خوف اور ڈر سے ان باتوں پر عمل کرے جن کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے اور ان باتوں سے پرہیز کرے، رک جائے جن سے اللہ نے روکا ہے. عزیز دوستو، نیت، عمل، اخلاص اور محبت کی بنیاد پر تقوی کے کئی مرتبے ہیں، جن میں سب سے ادنا اور کم درجے کا تقوی یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے باز آ جائے، کفر اور شرک کو چھوڑ دے. اور سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی انبیاء کرام علیہ السلام کا تقوی ہوتا ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں روزے فرض کرنے کی دوسری حکمت کیا ہے. روزے فرض کرنے کی دوسری حکمت نفس کو قوت ارادی اور قوت تحمل کی تربیت دینا ہے. قوت ارادی کہتے ہیں ول پاور کو، اور قوت تحمل یعنی برداشت کرنے کی طاقت، دا پاور آف بیئرنگ. اپنے عزم و ارادے کو کیسے ایک آہنی تلوار کی طرح مضبوط کرنا ہے اور اپنی منزل کی راہ میں آنے والی تمام رکاوٹوں سے کیسے نمٹنا ہے، صبر کیسے کرنا ہے، برداشت کیسے کرنا ہے، ایمان پر، سیدھے راستے پر کیسے ڈٹے رہنا ہے. یہ اس کہانی کے کردار سے آپ اچھے سے سمجھ لیں جو کہانی ہم نے آپ کو سنائی ہے. تیسری بات، روزے فرض کرنے کی تیسری حکمت یہ ہے کہ روزے سے شیطان کو بڑی تکلیف اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس مومن بندے کو منزل کی اور سفر کرنے سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، جب وہی مومن تقوی کی صفات کا متحمل ہو کر اپنی منزل پا لیتا ہے تو دشمن شیطان کو اپنی ناکامی سے تکلیف ہونا ایک طے شدہ بات ہے. چوتھی بات، روزے کی فرضیت کی چوتھی حکمت یہ ہے کہ روزہ انسان کے دل میں غریب اور مسکین لوگوں کے لیے شفقت و نرمی پیدا کرتا ہے. نمبر 5، روزے فرض کرنے کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزے رکھ کر انسان کو ان تمام نعمتوں کا احساس ہوتا ہے جو نعمتیں اللہ نے اس پر کی ہیں. نمبر 6، روزے فرض کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ روزے سے انسانی جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، جس سے انسان کو مزید صحت اور طاقت ملتی ہے. اللہ تعالی ہمیں روزوں کے اصل مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ داستان مومن کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگر فیس بک پر ہیں تو فالو کر لیں. مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ.